سائنسدان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی میں سے بچوں کے سے رونے کی آواز آئے، کیسے مان لیں گے ہم؟ سر سید کیسے مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ تو فلسفی یا سائنسدان کو منکر حنانہ است، کہ وہ حنانہ کا انکار کرتا ہے، از حواس انبیاء بیگانہ است، اس لیے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے، وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے۔ فاذکر اسم اللہ علیہا صواف، تو لو اللہ کا نام ان پر، ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، جب خون اتنا بہہ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اب کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مانگتا نہیں پھر رہا ہے، سائل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا، قانع، اور معتر جو بے قرار ہو گیا ہے، آتا ہے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، گوشت مانگ رہا ہے، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اونٹ جیسے جانور کو، اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم برچھا مارتے اس کو، سخرناها لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اب یہ ہے اصل شے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقوی اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہے، ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے، اگرچہ اس کے بغیر بھی تو حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حیول ہی میں ظاہر ہوگی، کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے۔ تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے، لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھیں، ظاہر کو نہ سمجھیں، اصل شے اس کی روح ہے، روح تقویٰ۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وہ ہمارا وہ تقویٰ، ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص، قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقعتاً اس کے اپنے اندر اگر تقویٰ بھی ہے، اس نے حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اثار کر رہا ہے، اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے، پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنی توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اس کی قربانی ہے۔ باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے، اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تقوی اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے۔ دیکھیے دو عیدیں ہماری، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے، وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو بات آئی ہیں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں، وہاں بھی لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، وہی الفاظ یہاں ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم تکبیر کرو، اللہ کی تکبیر کرو۔ اسی لیے عیدیان کے لیے جاتے آتے ہوئے تکبیر، اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے، جاتے آتے راستہ بدلنا، پھر نماز جو دوگانہ ہے عید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون پر تو وہ آیت ختم ہوئی ہے، وبشر المحسنین، اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم کے ذکر کی فوراً بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ آیات میرے خیال میں اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ آرمڈ کانفلکٹ ہوگا، مسلح تصادم ہوگا، تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے، ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ قریش مکہ کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا دیا۔ یہ امانت ہے ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ تو اس لیے تعبیر کیا گیا تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے، ان کی وراثت کے اندر صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی، اور کفور ہیں، بہت ناشکرے ہیں، اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ نماء عرب کا۔ اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا، اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائٹری ان کے پاس حقوق آ گئے، ایکسکلوسیو پروپرائٹری رائٹس، کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور لوٹ مار سے، اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو اس گھر کی وجہ سے لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی چلت پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے، اس کی وجہ سے انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے، اور انہوں نے ناشکری کی ہے۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ ٹھوس دی گئی ہے، یعنی جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، انہیں ستایا گیا، سال ہر سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا، کفوا ایدیکم، چاہے وہ براہ راست وحی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی، لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے، ان کی مدد فرمائے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ سب کون تھے؟ مہاجرین جو تھے، یہ مکے سے جو نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے نا حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہہ کو، دوسرے معبودوں کو، دوسرے دیویاں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے، ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا، یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا، جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے، کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسد کلچر ہوتا ہے، فاسد ثقافت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے، ان کا استیصال کر کے، ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رہتا،
وہاں یہ الفاظ آئے تھے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفسدت الارض، زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا پھر. یہاں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینیگوگز. صلوتا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صلات ہی سے ہے یہ عربی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے صلوتا، اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سگی بہنیں ہیں، کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں، اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے، یہ ان کے درمیان رشتہ ہے. صلات کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں صلوتا یہ وہاں پر بھی موجود تھا. ہمارے ہاں سلام ہے، ان کا شلام ہے، وہ فرق اتنا ہی ہے، وہ شین کے ساتھ اور وہ بڑا اس کو گول کر کے شلام کہتے ہیں، باقی ہمارے یہاں سلام ہے، فرق اور خاص نہیں ہے. ان کا جو یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے، یوم جو کا تو یوم کی طرح ہے. کپور پے اور فے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے، تو یوم کپور ہے ان کے ہاں، یوم کفارہ. تو یہ تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں. تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیست و نابود کرتا رہتا، تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی. ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی. ومساجد اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ بہت اہم ہے، یہ آیت کا ٹکڑا، اور یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے. لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ. عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے. فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ، لام مفتوح، اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ. افعلو یہ میں کروں گا، لافعلن میں لازماً کروں گا.